یہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹری گیٹ ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ کس خوبصورت طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آئیے یہاں پر آپ دیکھیے، ادھر یہ سارے یہ دروازہ بنایا ہوا ہے بڑا خوبصورت سا، اور اسی طریقے سے آپ اندر آئیے چلتے ہیں اگلے پڑاؤ پر۔ یہاں پر بتانے کے لیے ٹیم بیٹھی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے ہو از فاطمہ، کون ہے فاطمہ؟ آئیے یہاں سے دیکھیے شروعات ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر لکھا ہے اللہ، ادھر لکھا ہے خدا کی طرف سے، خدا کے ذات سلامتی مخصوص ہے، یعنی سلام کا منبع سمجھنا، اور وہی ہر سلامتی کا سرچشمہ ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سلام علیکم، پھر یہ قرآن کی آیت ہے سلام قول من رب الرحیم۔ یہ تمام آیات کو انہوں نے جہاں جہاں سلام کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آخر میں تسلیماً، یعنی یہاں پر بھی سلام کی بات کی جا رہی ہے۔ تو سلام ہے کیا؟ خدا کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ سلام کہتے کسے ہیں؟ سلام کہتے ہیں سلامتی کو، یعنی خداوند عالم مومنوں کو جب کہتا ہے کہ آپس میں آپ ملاقات کیجئے تو آپ کیا کہیے؟ سلام کریے۔ سلام کا مطلب ہے دعا دینا، یعنی تم صحیح و سالم رہو۔ اگر ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو دعا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ اور سلام کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جب سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم اچھے رہو، تمہارے بچے اچھے رہیں، تمہارے ماں باپ صحیح و سالم رہیں، تمہارا کاروبار صحیح رہے، یعنی صحیح اور سالم ہونے کی ہی دعا دیتے ہیں۔ اگر سارے لفظوں کو سمیٹ کر کہا جائے تو کسی سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلام علیکم، یعنی تم اچھے رہو، تمہارے ماں باپ اچھے رہیں، تمہاری اولاد اچھی رہے، تمہارا کاروبار اچھا رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ صحیح اور سالم رہے اور ترقی کرو۔ تو جب بھی کوئی مومن کسی سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے سلام علیکم، یعنی اس کے پیچھے اتنی باتیں، اتنی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو کتنا خوبصورت دین ہے کہ جب ہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے بلکہ سلامتی اور ترقی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ دوسرا سلام کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اللہ کے نام سے، تو سلام بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب آئیے یہاں پر دیکھیں گے آپ کہ اللہ کے ناموں کو اس میں یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ اللہ لفظ جو ہے وہ اس میں ذات ہے، اس میں ذات اور اس میں صفات، جیسے صفات ذات، صفات فعل، خلاقیت کی صفات، ہدایت کی صفات، تو انہوں نے کیا کیا؟ صفتوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب پہلے سمجھنا ہوگا ذات کسے کہتے ہیں اور صفت کسے کہتے ہیں۔ جیسے انسان، اگر انسان کہیں تو ہم سب انسان ہیں، ذات میں ہم حیوان سے جدا ہیں، یعنی جانوروں سے جدا ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ عقل اور تکلم۔ ہم انسان کلام کرتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم حیوانوں سے جدا ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم اپنی ذات میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں جو ہماری پہچان ہوتا ہے، جو ماں باپ دیتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام گڈو ہے، ببلو ہے، پپو ہے، یہ وہ نام ہے جو محلے والوں نے دے دیے،
یا گھر والوں نے محبت میں، لیکن عمومی طور پہ ہم وہ نام رکھتے ہیں جو ہمیں پسند ہو، جیسے محمد، علی، کاظم، صادق. تو یہ وہ نام ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنے بچے کے رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا اس میں ذات. لیکن جب وہی بچہ بڑھ کر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، تو یہ جو اس نے علم حاصل کیا، یہ صفت اس کے ساتھ آئی اس کے کام کی وجہ سے. تو اب کیا کہتے ہیں؟ علی صاحب. تو لوگ پوچھتے ہیں کون سے علی صاحب؟ ڈاکٹر، انجینئر. بھئی ہمارے محلے میں 10 علی نام کے لوگ ہیں. تو یہ جو صفت آتی ہے وہ اس کو خاص کر دیتی ہے. اب ایک صاحب ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں، مجلس بھی پڑھتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں. تو اب یہ نوحہ پڑھنا، مجلس پڑھنا، یہ ان کی کیا ہو گئی؟ خصوصیات ہو گئی. تو یہ صفت ذات کیا ہے؟ علی. یعنی جب علی کہیں گے تو فلاں کے بیٹے، اور صفات جب لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور وہ شاعر بھی ہیں. تو جب ہم نے یہ بات سمجھ لی، جب ہم خدا کے لیے کہتے ہیں تو وہاں پر لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے. کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اللہ. تو یہ لفظ اللہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے. لیکن اللہ قادر بھی ہے، حی بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ غفار بھی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب وہ فعل انجام دے گا، رزق دے گا تو رازق ہو جائے گا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب منسوب ہیں خدا سے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کا نام ہے، یہ اللہ لفظ اس میں ذات ہے. پھر جب آپ آگے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کوئی بھی کام شروع کرو تو اللہ کے نام سے. اب دیکھیں بسم لکھا ہے، بیچ میں اللہ آ گیا، بسم، یہ پورا ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، یعنی جس میں خدا شامل ہو، اور جس میں خدا شامل نہ ہو وہ کام ابتر ہوتا ہے، وہ کامل نہیں ہو پاتا. اب اس کے بعد آئیے یہاں پر انہی نے ایک دوسری چیز کو پیش کیا ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اور اس کے بعد اتنے صفر، یعنی ایسا انہی نے دکھایا ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. کیونکہ یہاں پر کتنا ہوا؟ 10، 100، 1000. اب جیسے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے ایک نوبت یہ آئے گی، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو پھر شمار نہیں کر سکتے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے خداوند عالم ہے وہ اتنی ہے کہ جس کو تم شمار نہیں کر سکتے. اچھا اتنی نعمتیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، تو یہ بتائیے کہ جو